ہم نے اپنا پیسہ بڑی بڑی بلڈنگز پر کیوں نہیں لگایا؟ اس سوال کا جواب آج سے دہائیوں پہلے کہے گئے ایک جملے میں چھپا ہے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو پاک فوج کے اس عظیم الشان اور دور اندیش فیصلے کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ سعودی عرب، دبئی، کویت، قطر اور بحرین، انہوں نے اپنا سارا پیسہ کنسٹرکشن پر لگایا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں دبئی اور سعودیہ جیسی چمچماتی عمارتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری سڑکیں پیرس جیسی کیوں نہیں؟ ہم نے اپنا پیسہ بڑی بڑی بلڈنگز پر کیوں نہیں لگایا؟ اس سوال کا جواب آج سے دہائیوں پہلے کہے گئے ایک جملے میں چھپا ہے، جب یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. یہ بات کہنا تو آسان تھا، لیکن اس ناممکن خواب کو حقیقت کس نے بنایا؟ جب پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں، ہمارے اپنوں نے طنز کیا کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور انہیں فوج اور ایٹم بم کی پڑی ہے، تو اس وقت دن رات ایک کر کے ایک ناقابل تسخیر ڈیفنس سسٹم کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ ہماری پاک فوج تھی۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو پاک فوج کے اس عظیم الشان اور دور اندیش فیصلے کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلے ذرا تاریخ کے اس بھیانک سچ کی طرف دیکھیے۔ لیبیا، عراق اور شام، ان کی دولت کا سن کر آج آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ عراق کے پاس 140 ارب بیرل تیل کا سمندر تھا اور ان کا ایک عراقی دینار 3.2 امریکی ڈالر کے برابر تھا۔ لیبیا پورے افریقہ کا امیر ترین ملک تھا جس کے پاس 150 ارب ڈالر کے نقد ریزرو تھے۔ عوام کو بجلی، علاج اور گھر 100% فری ملتا تھا اور ملک پر 1 روپے کا بھی بیرونی قرضہ نہیں تھا، جبکہ شام وہ ملک تھا جس پر IMF کا $0 قرضہ تھا۔ آج یہ تینوں ممالک ملبے کا ڈھیر ہیں۔ شام کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ خیموں میں در بدر ہیں اور ان کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور انجینئرز آج 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اور اب ذرا مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کی طرف دیکھیے۔ سعودی عرب، دبئی، کویت، قطر اور بحرین، انہوں نے اپنا سارا پیسہ کنسٹرکشن پر لگایا، مصنوعی سمندر بنائے، شیشے کے فلک بوس محل بنائے اور دنیا کا مہنگا ترین لائف سٹائل اپنایا، جو پاکستان نے نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ چمک دمک صرف امن کے وقت کام آتی ہے۔ جب ان پر جنگ کے بادل گرجتے ہیں، جب کوئی بیرونی خطرہ منڈلاتا ہے، تو یہ عرب پتی ممالک اپنے دفاع کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہ فوراً امریکہ اور مغربی ممالک کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ انہیں اربوں ڈالرز دے کر اپنی حفاظت کے لیے ڈیفنس سسٹم اور فوجیں کرائے پر مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ شیشے کے محل اور سونے کی گاڑیاں کبھی دشمن کے میزائلوں کا راستہ نہیں روکتے۔ تو پھر آج ہم ان سب عرب پتی ممالک سے زیادہ محفوظ کیسے ہیں؟ اس کا 100% کریڈٹ براہ راست پاکستان آرمی کو جاتا ہے۔ ہاں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہو سکتی ہیں، ہم نے پیسہ کنسٹرکشن اور عیاشی پر نہیں لگایا، لیکن آج اگر ہم رات کو اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، اگر ہمیں آسمان سے گرنے والے بموں کا ڈر نہیں ہوتا، تو اس کی واحد وجہ بارڈرز پر جاگنے والے پاک فوج کے جوان ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے جس نے بجٹ کی کمی اور شدید معاشی بحرانوں کے باوجود ایک ایسا مضبوط اور خطرناک ڈیفنس سسٹم کھڑا کیا ہے جس نے ہم سے 5 سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے روکا ہوا ہے۔ ہماری فوج نے وسائل کی کمی کا رونا نہیں رویا، بلکہ اپنے خون سے اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا ہے۔ ہم نے اونچی عمارتیں تو نہیں بنائی، لیکن پاک فوج کی بدولت ہم نے اپنی نسلوں کا وجود، ان کی آزادی اور ان کی عزت محفوظ کر لی۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔